بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ. میں آپ کا انسٹرکٹر ڈاکٹر جمشید احمد لیکچر نمبر 22 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں. بیفور گوئنگ ٹو نیو لیکچر وی ووڈ لائک ٹو شیئر سم پوائنٹس آف پریویس لیکچرز with you to take part or to connect these previous lecture to the current lecture. ڈیئر اسٹوڈنٹس, آپ کو یاد ہوگا ہم نے آرگنائزیشن اور اس کے اسٹرکچر کے بارے میں اسٹڈی کی تھی کہ آرگنائزیشن اسٹرکچرز جو ہے بنانے میں کن کن چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے, کس طرح آرگنائزیشنل اسٹرکچرز کو جو ہے معرض وجود میں لے کے آتے ہیں اور اس اسٹرکچر کے مطابق کس طرح ہم جاتے ہیں, جس میں اتھارٹی بھی ڈسکس کی تھی کہ اتھارٹی کیا چیز ہے, کس طرح اس کو سینٹرلائزیشن کی طرف لے کے جائیں گے, ڈی سینٹرلائزیشن کیسے کریں گے, کیوں کریں گے, کن وجوہات کی بنا پہ کریں گے. تو وہ تمام چیزیں ڈسکس ہوئیں جس میں ایک آرگنائزیشن کا اسٹرکچر جو ہے وہ ہم آگے لے کے جاتے ہیں. اس کے بعد ہم نے بیوروکریسی کو ڈسکس کیا کہ بیوروکریسی کیا چیز ہے. بیوروکریسی جس میں وہ لوگ جو سیٹ رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرتے ہیں اور پراپر کسی بھی آرگنائزیشن کو کی فنکشننگ کے اندر جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتے ہیں. بیسیکلی ان کا فوکس جو ہوتا ہے وہ رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق ڈیسیجنز کرنا اور اس کو آگے لے کے چلنا. اس کے ایڈوانٹیجز بھی تھے, ڈس ایڈوانٹیجز بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ڈسکس کیے تھے. تو بیسیکلی جب بھی آپ کوئی آرگنائزیشن بنائیں, اس کا اسٹرکچر بنانے کی طرف جائیں, تو سب سے پہلے اس کا میکینزم ڈیفائن کریں گے کہ کن بنیادوں کے اوپر چلے گی, ڈیسیجنز کون کرے گا, ڈیسیجن اتھارٹی کون ہوگی, اور مثال کے طور پہ اس کا کیپٹن کون ہوگا, وائس کیپٹن کون ہوگا, ان کا دائرہ اختیار کیا ہوگا, یہاں پہ فیصلے جو ہیں مشاورت کے ساتھ ہوں گے یا ون مین شو ہوگا. اگر مشاورت کے ساتھ ہوں گے تو اس کا ٹیم کے باقی ممبرس کے اوپر کیا اثر پڑے گا, اور اگر مشاورت کے ساتھ نہیں ہوں گے تو پھر کیا اثر پڑے گا. پرفارمنس کو ہم نے دیکھا کہ کسی بھی آرگنائزیشنل اسٹرکچر کے اندر اس کا اسٹرکچر جو ہے وہ مین پارٹ پلے کرے گا اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, اس میں ہم نے کافی ساری آرگنائزیشنز کی مثالیں دی, جس میں ہم نے ایک یہ بھی کہا کہ اٹلانٹا اولمپک کی ہم نے بات دی کہ جب وہ بڈ جیتے تو کس طرح انہوں نے ریسورسز کو بہتر طریقے سے یوٹیلائز کرنے کے لیے جو ہیرارکی سیٹ کی, جو ٹیکنیکل اکوپمنٹ کی ضرورت ان کو آنی تھی اس کو کس طرح انہوں نے کیا. تو کوئی بھی جب آپ ترتیب دیں گے, ایونٹ ترتیب دیں, کوئی ٹیم ترتیب دیں یا کوئی آرگنائزیشن بنائیں, اس کے اسٹرکچر کو آپ بہتر طریقے کے ساتھ جب آپ ڈیزائن کریں گے تو اس کی جو فاؤنڈیشن بنے گی اسٹرکچر کی وہ بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے کہ اس کی بہتر سے بہتر ایگزیکیوشن ہو سکے. اب ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہم جو اپنا ایک بہت زیادہ انٹرسٹنگ ٹاپک ہے آرگنائزیشنل کلچر, وٹ از آرگنائزیشنل کلچر, اور یہ کلچر جو ہے اس اسٹرکچر کے اوپر کیسے جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوگا, یا کلچر کتنا اپنی امپورٹنس ہوگی اس کی کہ وہ اس کی ایگزیکیوشن میں آپ چل سکیں. کلچرز کیسے ڈیولپ ہوں گے, کون ڈیولپ کرے گا, اور اس کی تقلید کون کرے گا. تو بیسیکلی آرگنائزیشنل کلچر کو جو آج ہم دیکھیں گے, جو کہ مجھے امید ہے کہ آپ کا انٹرسٹ اس کے اندر موجود رہے گا, کیونکہ اس کی بیس کے اوپر آپ بہتر طریقے سے جس بھی آرگنائزیشن میں آپ سرو کرنے جائیں بہتر طریقے سے آپ اس کو سرو کر سکتے ہیں. سب سے پہلے انسٹیٹیوشنلائزیشن کے کانسیپٹ کو ہم دیکھیں کہ انسٹیٹیوشنلائز کرنے کے لیے کیا چیز ہوتی ہے اور انسٹیٹیوشنلائزیشن کیا چیز ہے. تو فور انڈر آف کلچر, فور رنر کے اندر ہم دیکھیں کہ انسٹیٹیوشنلائزیشن کیا چیز ہے. وین این آرگنائزیشن ٹیکس آن لائف آف اٹس اون apart from any of its member become valued for itself and acquire immortality. Dear students, جب بھی کوئی آرگنائزیشن معرض وجود میں آئے گی تو اس کو سب سے پہلے اس طرح کے افراد کے اوپر ڈپینڈ نہ کرے, وہ ایک انسٹیٹیوشن کے طور پر سرو کرے, چاہے فرد رہے یا نہ رہے,
اس کے جانے سے وہ اثر نہ پڑے، وہ اپنے ساتھ تمام چیزیں نہ لے جائے، ہر چیز کو انسٹیٹیوشنلائز کیا جائے گا. اس انسٹیٹیوشنلائزیشن کے اندر ایک پاور دی جائے گی، سسٹم کو امپاور کیا جائے گا. سسٹم کی امپاورمنٹ کے لیے اس کو پراپر ایک سیکوینس کے ساتھ کہ کس کی کون سی جگہ بنتی ہے اور کسی نے کسی جگہ پہ پہنچنے کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہے. تو اس کی وجہ سے جب تک ہم کوئی چیز انسٹیٹیوشنلائز نہیں کریں گے تو اس کا کلچر ڈیولپ نہیں ہوگا. اور وہ اگر کوئی ڈومیننٹ چیف ایگزیکٹو یا ڈومیننٹ ممبر ہے اور اگر وہ چلا جاتا ہے تو پوری فرم کا جو ہے وہ شیرازہ نہ بکھر جائے، بلکہ وہ ایک بہتر طریقے سے کام کرتی رہے افراد کے جانے سے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، اب ہم دیکھیں کہ آرگنائزیشنل کلچر کیا چیز ہے، کلچرز کس طرح ڈیولپ ہوں گے اور اس کو کس طرح ہم ڈیفائن کریں گے. اور اگر اس کی آپریشنل ڈیفینیشن دیکھیں، a common perception held by organizations member, a system of shared meaning. اب اس میں یہ بتانا نہیں پڑتا، جب بھی آپ کوئی ہائرنگ کریں یا آپ کسی ادارے میں جائیں آپ کو کچھ دنوں میں پتہ چل جائے گا یہاں کیا کلچر ڈیولپ ہے اور آپ نے اس کو کس طرح فالو کرنا ہے. تو اس طرح ایک کامن پرسیپشن ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کوئی بھی فرم لیں، آپ پی آئی اے کو لے لیں تو پی آئی اے کا ایک اپنا کلچر ہوگا. آپ وہاں رہ کر اس کلچر کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں گے اور آپ ان کلچرز کا خیال رکھیں گے. اسی طرح جس طرح کسی ملک کا، کسی صوبے کا، کسی شہر کا ایک مخصوص کلچر ہوتا ہے، اس کلچر کی زیر اثر لوگ اپنی پرفارم کر رہے ہوتے ہیں مختلف سوشل ایکٹیویٹیز میں اور سوشل اس پہ، تو وہ اس کے مطابق آپ کو ڈھالنا پڑتا ہے. اسی طرح اگر آپ کسی دوسری کلچر کے اندر جائیں گے تو آپ وہاں دیکھیں گے کہ وہاں کیا نارمز ہیں، کیا رولز اور ریگولیشنز ہیں، اور آپ کوشش کریں گے کہ اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالیں. تو آرگنائزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے جب بھی ہم ایک کامن پرسیپشن کو پرسیو کرتے ہیں کہ یہاں تو لوگ اتنے بجے صبح آتے ہیں اور اتنے بجے وہ چائے لیتے ہیں، اس کے بعد وہاں یہ ایک انٹریکشن کا کانسیپٹ ہے، لوگ انٹریکٹ کرتے ہیں، اچھا سمجھا جاتا ہے. وہاں سوشل گیدرنگ بھی ہوتی ہیں آفس کے اندر، تو وہ ایک طرح کا وہاں کا کلچر ہے اور کامن پرسیپشن ہے کہ یہاں پر کام کے کرنے کے یہ مختلف طریقہ کار ہیں. تو ایک کامن پرسیپشن ہیلڈ بائی آرگنائزیشنز ممبر، اور وہ کامن پرسیپشن جو کہ تمام آرگنائزیشنز کے ممبر نے اڈاپٹ کی ہوتی ہے اور اس اڈاپٹیشن کے اوپر وہ اپنی ایگزیکیوشن کرنے ہوتے ہیں. اور سسٹم شیئرڈ میننگ، اور ایک ایسا سسٹم وہاں ڈیولپ ہو جاتا ہے جس میں تمام کو وہ میننگز اس کے پتہ ہیں اور اس کے مطابق وہ اپنی ایکٹیویٹیز کو ترتیب دیتے ہیں. تو کسی بھی آرگنائزیشن کا کلچر جہاں پہ اگر محنت کا فروغ ہے، محنت اس کلچر کے اندر شامل ہے، ہارڈ ورکنگ شامل ہے، انٹرپرسنل ریلیشن شپ اس کے اندر ہے، اکاموڈیشن اس کلچر کے اندر ہے، فیسیلیٹیشن ایک دوسرے کو اگر اس کلچر کے اندر موجود ہے، تو بہتر طریقے کے ساتھ ڈیئر اسٹوڈینٹس یہ کلچر جو ہے فروغ پائے گا. تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب بھی کسی چیز کی بنیاد کے اندر جب کوئی چیزیں رکھ دی جائیں اور پھر اس کے اوپر عمل کیا جائے، تو بیسیکلی کلچر جو سیٹ کرتے ہیں اس کے فاؤنڈر جو ہوگا وہ اس کی طرف سے وہ کلچر سیٹ ہوگا. پھر ایز اے رول ماڈل وہ جب ان چیزوں کو، ان پریکٹسز کو وہ کرے گا ڈیئر اسٹوڈینٹس، تو پھر جا کے کہیں ایک آرگنائزیشن کا اگلے آئندہ آنے والے سالوں میں وہ کلچرز ڈیولپ ہوتا ہے. تو دیر از اے نیڈ ٹو ڈیولپ اے پازیٹیو کلچر وچ ہیلپ دی آرگنائزیشن ایز ویل ایز the members of the organization to fulfill the requirement of the positive or fulfill the requirement of better performance. That is why organization culture plays a very important role towards the strengthening the better functioning of the organizations. تو اس سے یہ ہمیں ہو گیا کہ ایک کامن پرسیپشن جو کہ ہمیں سیٹ کر دینی چاہیے جب بھی ہم کسی آرگنائزیشن کے اندر جائیں، اور پھر اس کامن پرسیپشن کے بل بوتے کے اوپر جو سسٹم وجود میں آئے اس کو ہم آرگنائزیشنل کلچر کہیں گے. تو اسی لیے جو فاؤنڈرز ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایک ایسے عادات و اطوار اور اس طرح کے طریقہ کار کو استوار کریں، اس طرح کی ٹرینڈز کو سیٹ کر دیں جو بعد میں آنے والے اس میں ایک شناخت کی حیثیت رکھے.
تو آپ یہ دیکھیں کہ اسی طرح آپ مختلف سپورٹس کی ٹیمز کو دیکھ لیں، ہر ٹیمز کا اپنا ایک کلچر ہے، ایک ایٹیٹیوڈ ہے. تو جو اس میں جو بھی نئی ہائرنگ ہوگی، نئے ممبرز آئیں گے، نئے لوگ آئیں گے، تو وہ اس کلچر کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں گے. اگر خدا نخواستہ یا بدقسمتی کے ساتھ کسی آرگنائزیشن کا کلچرز ڈیولپ نہ ہو پائیں اور اس پہ اتنا فوکس نہ کیا جائے، تو ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق اپنے امور انجام دے گا، جس کا آرگنائزیشن کے اوپر بہت منفی اثر پڑ سکتا ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جب ہم، اور دوسرا ہماری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ جب ہم کسی اچھی آرگنائزیشن کے اندر انڈکٹ ہوں تو سب سے پہلے ہم اس کے کلچرز کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ یہاں کام کس طرح کیا جاتا ہے اور کس طرح اس کام کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو ڈھالنا ہوتا ہے اس کام کی، اس کلچر کے مطابق. تو اس کے جو کریکٹرسٹکس ہوں گے کلچر کے، اس کو اگر ہم دیکھ لیں تو انوویشن اینڈ رسک ٹیکنگ، اور اس کے کریکٹرسٹکس میں یا تو کوئی انوائرمنٹ انوویٹو ہوگا جہاں لوگ انوویشنز کو پروموٹ کرتے ہیں. تو اگر آپ کسی ایسی آرگنائزیشن کے اندر ڈیئر اسٹوڈنٹس جاتے ہیں جس کے اندر آپ دیکھیں کہ ہر روز، ہر آنے والا دن ایک نئی انوویشنز لے کے آتا ہے، اور جو انوویشنز کے لیے آئیڈیا دے اس کو کافی اپریسیشن ملتی ہے، اس کو انکریج کیا جاتا ہے. اگر یہ کلچر وہاں آپ ڈیولپ ہوتا ہوا دیکھیں تو آپ اپنے آپ کو اس کلچر کے اندر ڈھالیں گے، اور اپنے ذہن سے اور اپنی ایبلٹیز اور سکلز کی مدد سے آپ انوویشنز کی طرف جائیں گے. اور رسک ٹیکنگ، اور اگر اس آرگنائزیشن کے کلچر کے اندر رسک ٹیکنگ کے فیکٹر کو بھی انکریج کیا جاتا ہے، اور وہ آرگنائزیشن رسک ٹیکنگ ڈیسیژنز کرتی ہے تاکہ بہتر سے بہتر چینج آئے اور اس چینج کے نتیجے میں پرفارمنس ہو، تو پھر آپ اپنے آپ کو جو ہے اس کے اندر ڈھالیں گے. تو کوئی بھی آرگنائزیشن ہے وہ اپنے کلچرز کو جو ڈیولپ کرتی ہے، تو اگر ڈیولپ کرنے جائیں گی تو اگر اس کے کریکٹرسٹکس کا جائزہ لے گی تو وہ کوشش کرے گی کہ وہ انوویٹو ہو، رسک ٹیکنگ ہو، اور بہتر سے بہتر فیصلے کرے، اور ان فیصلوں کے نتیجے میں جو پرفارمنس آئے وہ ایک بہتر طریقے کے ساتھ اس کو لے کے چلے. تو نمبر 1 کریکٹرسٹکس اگر ہم دیکھیں تو انوویشنز اینڈ رسک ٹیکنگ کا فیکٹر آئے گا. اس کے بعد نمبر 2 اٹینشن ٹو ڈیٹیل. اس کے بعد ایک اور جو کلچر کے اندر آپ چیزیں ڈالتے ہیں یا ڈال سکتے ہیں جو کہ کلچر کا کریکٹرسٹکس ہوگا آرگنائزیشنل کلچر کا، وہ اٹینشن ٹو ڈیٹیل. آپ ڈیٹیل کے ساتھ اٹینٹیو اور پراپر فوکس ہو کے جب کام کریں، اور اس ادارے کے لوگ، اس آرگنائزیشن کے لوگ اٹینٹیو ہیں ڈیٹیل کے اندر، اور ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہاں پہ چیزوں کو دیکھا اور پرکھا جاتا ہے، کیجول نہیں لیا جاتا. تو یہ بھی آپ اپنے کلچر، آرگنائزیشنل کلچر کا ایک حصہ ہو سکتا ہے. اس کے بعد آؤٹ کم اورینٹیشن، کہ آپ کی جو آؤٹ کم آئے گی اس کو آپ کس طرح اورینٹیشن اس کی کرتے ہیں، کس طرح اس کو جو ہے انٹرپریٹ کرتے ہیں، اور کس طرح اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو کیا کوئی ایسی آرگنائزیشن جو اپنے کلچر کو ترتیب دے رہی ہو تو اس کے کریکٹرسٹکس میں آؤٹمٹ اورینٹیشن ہے یا نہیں ہے، اس کو آپ اسٹڈی کریں گے. پیپل اورینٹیشن، بعض کلچرز کے اندر اپنے لوگوں کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جاتا ہے، انکریج کیا جاتا ہے، ایکسپوجر دیا جاتا ہے، ان کو ان کی اورینٹیشن کے اوپر کام کیا جاتا ہے. تو اگر آپ کسی ایسی فرم میں جائیں جہاں پہ لوگوں کو زیادہ فوکس کیا جائے، اس کے امپلائیز کو زیادہ فوکس کیا جائے، تو اس کو پھر آپ پیپل اورینٹیشن کی طرف لے کے جائیں گے. تو یہ بھی ایک آرگنائزیشنل کلچر کا ایک کریکٹرسٹکس ہے جو کہ آپ کو مختلف جگہوں پہ یہ چیز نظر آئے گی. اس کے بعد ٹیم اورینٹیشن، پھر کسی کلچر کے اندر ٹیم کو بہت زیادہ پرائورٹی دی جاتی ہے. اس ٹیم کی مدد سے اور ٹیم کو انکریج کر کے، اور ٹیم کے اندر کون لوگ ہوں گے ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ ٹیم کے اندر وہ لوگ ہوں گے جو مختلف ڈپارٹمنٹس کے لوگ ہیں، ان کو اکٹھا کر کے ایک ٹیم بلڈ کی جائے گی اور کی جاتی ہے. تو ایک ایسا کلچر وہاں پہ ڈیولپ ہو جاتا ہے جہاں پہ ٹیم کو بہت زیادہ پرائورٹی دی جائے، ٹیم ورک کو بہت زیادہ انکریج کیا جائے، اور اس انکریج کے نتیجے میں ان کو فیسیلیٹیشن دی جائے، اور ان فیسیلیٹیشن کے بل بوتے پر جو وہ آؤٹ پٹ آئے گی، جو ایک ریگولر جو ہے جس کے اوپر محنت آئے گی، تو وہ ٹیم اورینٹیشن ہے. تو آپ کسی ایسی فرم کے اندر انڈکٹ ہوتے ہیں جہاں ٹیم اورینٹیشن یا ٹیم بلڈنگ یا ٹیم کی پرفارمنس کو جو ہے اپریشیٹ کیا جائے، انکریج کیا جائے، تو آپ یہ کہیں گے کہ اس کلچر کے اندر ٹیم اورینٹیشن ہے، اور آپ اپنے آپ کو انڈلج کریں گے، انوالو کریں گے، اور اپنے آپ کو اس کلچر کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے جس میں ٹیم پارٹیسپیشن ہو. اس کے بعد ایگریسونیس، بعض آرگنائزیشن ایگریسولی جو ہے ایگزیکیوٹ کرتی ہیں، مارکیٹ کرتی ہیں اپنی پروڈکٹس کو، اور اپنے رائیولز
کے لیے ایک کھلا چیلنج دیتی ہیں. تو اگر اس طرح کا ایٹیٹیوڈ ہے جس میں ایگریسونیس ہو, کام کو بہت ہی زیادہ ایک بھرپور طریقے کے ساتھ سر انجام دینے کا کلچر ہو, فرام ٹاپ ٹو باٹم جو ہے وہ ایک ہی طرح کا ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر سامنے نظر آئے, اور مارکیٹ کے اندر ایگریسونیس کے ساتھ جائیں, کسٹمرز کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ فوکس کریں, تو اس طرح اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس آرگنائزیشنل کلچر کے اندر ایگریسونیس نظر آتی ہے. اور اگر آپ اس میں انڈکٹ ہوتے ہیں اس طرح کی آرگنائزیشن میں, تو پھر آپ کو اس کلچر کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا پڑے گا, اور اس کلچر کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال کر آپ بہتر فیصلے کریں گے. تو اس لیے یہ چیزیں آ گئیں. اس کے بعد ایک اور کریکٹرسٹکس جو آتا ہے اس کلچر کے اندر آرگنائزیشن کا, ایک اسٹیبلٹی ہے. تو اسٹیبلٹی بھی ایک کریکٹرسٹک ہے آرگنائزیشنل کلچر کا, کہ اگر وہ اسٹیبل ہوں گے, اس فرم کے اندر اسٹیبلٹی کو جو ہے وہ پرائورٹی دی جائے گی, اور اس اسٹیبلٹی کے لیے ہارڈ ورک ہوگا, اس اسٹیبلٹی کے لیے ٹیم ورک ہوگا, اس اسٹیبلٹی کے لیے مختلف چیز ہوں گی, اور پرپز اور کاز یہ ہوگا کہ اسٹیبلٹی ہو, تو پھر آرگنائزیشنل کلچر کے اندر سب اپنے آپ کو ان چیزوں کی طرف سے جائیں. تو دیز آر دا ڈفرنٹ کریکٹرسٹکس which highlight which take part in organizational culture, or we pick 1, 2, 3 or 4 or try to involve ourselves in these characteristics to build a proper and positive organizational culture. تو dear students, یہ organizational culture ہے جس کی مدد سے وہ perception set ہوتی ہے جو کہ ایک required ہوتی ہے organization کے اندر. اگر common people جو کہ organization members ہیں جو مختلف, اگر وہ یہ perception ہو کہ ہمیں innovative اور risk taking رہنا ہے, تو وہ اس طرح سے اس culture کے اندر اپنے آپ کو ڈھالیں گے. اور اگر common perception یہ set ہو جائے کہ attention to detail ہے, تو پھر outcome to orientation اور people orientation اور team orientation, ان میں سے جو بھی perception set ہوگی ان characteristics کے مطابق, تو وہ اس آرگنائزیشن کا ایک کلچر جو ہے وہ ڈیولپ ہوگا. اسی لیے آرگنائزیشنل کلچر کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے, تاکہ اس کلچر کے اندر وہ چیزیں, وہ کریکٹرسٹکس ڈالیں جو پازیٹیوز ہوں, اور اس کے اوپر محنت کی جائے, تاکہ اگر کوئی فرد چلا بھی جائے آرگنائزیشن چھوڑ کے, تو اس کلچر کے اوپر فرق نہ پڑے. جو اس کو ریپلیس کرے گا آٹومیٹیکلی اس کلچر کے تابع ہوگا, اس کلچر کے مطابق پرفارم کرے گا. اور اگر وہ اس کلچر کے مطابق پرفارم کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا یا نہ کر پائے, تو پھر اس کو ریپلیس کر دیا جاتا ہے, تاکہ اس کلچر کے اوپر, یا جو سیٹ کیا ہوا کلچر ہے بائی دی اتھارٹی اور بائی دا فاؤنڈر, تو وہ اس پہ حرف نہ آئے. امید ہے کہ آپ نے اس کانسیپٹ کو اچھی طرح ذہن نشین کیا ہوگا. Next, dear students, do organization have uniform cultures? کیا آپ سے اگر یہ پوچھا جائے کہ کیا آرگنائزیشنز کا یونیفارم کلچر ہے, تو اس کے لیے ہم دیکھیں کہ مختلف طرح کے کلچرز ہیں جو بیک وقت جو ہیں وہ ایگزیکیوٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سا کلچر کس طرح ہے. تو ڈومیننٹ کلچر, کسی آرگنائزیشن کے اندر ڈومیننٹ کلچر ہوگا, ایکسپریس دی کور ویلیو دیٹ آر شیئرڈ بائی دی میجورٹی آف دا آرگنائزیشنز ممبر. اب ڈومیننٹ کلچر ہوگا کہ کسی کلچر کے اندر جیسے میں نے کہا کہ وہ ایٹیٹیوڈ کہ میجورٹی آف دا جو ممبرز ہیں وہ ایکسپریس کریں جس چیز کو اور فوکس کریں, تو وہ ڈومیننٹ کلچر ہوگا. مثال کے طور پر اگر کسی آرگنائزیشن کے اوپر کوئی مذہبی جو ہے وہ چھاپ لگی ہوئی ہے, تو زیادہ سے زیادہ لوگ اگر اس طرف ہیں, تو آپ کہیں گے کہ یہ آرگنائزیشن ایک مذہبی رجحان رکھتی ہے, اور اس آرگنائزیشن کے میجورٹی آف دا ممبر جو ہیں اس رجحان کے تابع جو ہیں وہ کام کرتے ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ اس کلچر کے اندر ہارڈ ورکنگ ہے بہت زیادہ, اور میجورٹی آف دا ممبر جو ہیں وہ ہارڈ ورکر ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ جو ڈومیننٹ ہے اس کے اوپر کلچر, جو اس آرگنائزیشن کے اوپر ڈومیننٹ ہے وہ ہارڈ ورک ڈومیننٹ ہے, اور جو بھی ممبر آئے گا وہ تابع ہوگا کہ وہ ہارڈ ورک کرے. اگر if he is failed to present himself or herself according to the requirement of that dominant culture, تو he might be quit from the organization. تو وہ اس کے لیے وہاں پہ کام کرنا مشکل ہو جائے گا, اس لیے کہ وہ ڈومیننٹ نہیں ہے, وہ ڈومیننٹ کلچر جو ہے اس کے مطابق وہ نہیں کر رہا کام.
تو ڈیئر اسٹوڈینٹس ڈومیننٹ کلچر جو ہے وہ ایکسپریس کرتا ہے کور ویلیوز کو. کور ویلیوز وہ ہوں گی جو میجورٹی آف دا ممبر جنہوں نے اس کور ویلیوز کو ایکسیپٹ کیا ہوگا. وہ ہارڈ ورکنگ بھی ہو سکتا ہے, وہ انوویشنز کی طرف بھی ہو سکتا ہے, ایستھیٹکس کے مطابق بھی ہو سکتا ہے, وہ ایگریسونیس بھی ہو سکتی ہے, وہ اور دوسرے ایٹیٹیوڈس بھی ہو سکتے ہیں. تو جو بھی آرگنائزیشن جس کے اندر میجورٹی آف دا لوگوں نے اس کانسیپٹ کو لیا ہو تو وہ آٹومیٹیکلی وہ آپ کا ڈومیننٹ کلچر قرار پائے گا اور وہ اس کے ساتھ چلیں گے. اس کے بعد ہے سب کلچرز. Many cultures within the organization typically defined by departments, designations and geographical separations. اب سب کلچرز میں دیکھیں کہ اگر ایک آرگنائزیشن کے اندر مختلف طرح کے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, ہر ڈپارٹمنٹ اپنے سہولت اور اپنے ٹرینڈ سیٹ کرنے کے لیے اپنے کلچرز, منی کلچرز کو فروغ دیتا ہے. مثال کے طور پر اکاؤنٹس کے اندر جو لوگ ہیں, اگر ان کا جو ڈائریکٹر یا جو ایگزیکٹو ہوگا وہ اگر کوئی ایسی چیزیں منی کلچرز ترتیب دیتا ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ کے لوگ جو ہیں بہت ہارڈ ورکنگ ہے, بہت زیادہ اٹینٹیو ہیں, بہت زیادہ جو ہیں وہ جو ہے موٹیویٹر ہیں, بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہیں یا بہت زیادہ جو ہیں اکاموڈیٹیو ہیں, تو پھر اس کا جو کلچر ڈیولپ ہوگا وہ اس بڑے کلچر کے اندر منی کلچر کے طور پہ سامنے آئے گا. اور کیونکہ وہ ٹپیکلی وہ ڈپارٹمنٹ جو ہیں ایک کیونکہ وہ جغرافیکلی وہ ڈفرینٹ ہیں, سیپریٹڈ ہیں, تو جغرافیکلی جو ڈفرینٹ سیپریٹڈ سیکشنز ہوں گے وہ اپنے منی کلچرز بھی ترتیب دیتے ہیں تاکہ وہ بہتر طریقے کے ساتھ اپنا کام سر انجام دے سکیں. تو ڈومیننٹ کلچر یعنی وہ چیز جو میجورٹی آف لوگوں نے اڈاپٹ کی ہو اور اس کی اڈاپٹیشن کے زیر اثر جو ایکٹیویٹیز یا جو کلچر ڈیولپ ہوگا وہ ڈومیننٹ ہوگا. اور اگر سب کلچرز کو دیکھیں تو منی کلچرز جو کہ ود ان دی آرگنائزیشن جو ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور ٹپیکلی ڈیفائنڈ بائی ڈپارٹمنٹس, جو کہ ڈپارٹمنٹ خود ڈیفائن کرتے ہیں اپنے ورکنگ سٹائل کو, اپنے کام کو, اور وہ پھر اس کے اندر ڈیزگنیشنز ہیں مختلف, یا وہ اپنے ڈیزگنیشنز کو ترتیب دیں اس کے مطابق, یا پھر جغرافیکل جو ہے سیپریشن جو ہے ان کو اپنا ایک اپنا منی کلچر یا سب کلچر بنانے میں مدد دیتی ہے. تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو ڈپارٹمنٹل وائز کلچرز ہوں گے تو وہ بھی ہمارے آرگنائزیشنل کلچر کا ایک حصہ ہیں جس کو ہم سب کلچرز کہیں گے. ڈو آرگنائزیشن ہیو یونیفارم کلچرز. اس کے بعد کور ویلیوز کنٹینیوڈ ہے. کور ویلیوز کیا ہوں گی؟ دا پرائمری اور ڈومیننٹ ویلیوز دیٹ آر ایکسیپٹیڈ تھرو آؤٹ دی آرگنائزیشن. اور یہ بنیادی طور پر وہ ویلیوز ہوں گی, وہ بنیادی ویلیوز اور وہ ڈومیننٹ ویلیوز ہوں گی جو تمام ممبرز جو کہ آرگنائزیشن سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہو اور اس ایکسیپٹنس کے وجہ سے وہ اس کی ایگزیکیوشن میں. تو کور ویلیو اب آپ دیکھ لیں, پھر بار بار ایک مثال آ رہی ہے سامنے کہ کور ویلیوز جو ہیں وہ ایسی ویلیوز کہ اگر اس کی کور ویلیو ہارڈ ورکنگ ہے, کور ویلیو انوویشنز ہیں, کور ویلیو ایگریسونیس ہے, کور ویلیو اس کی جو ہے اگر نیگیٹیولی جائیں تو کور ویلیو میں اس میں اگر انہوں نے ایسی کوئی ترتیب نہیں دی ہوئی تو پھر اس سے پرابلمز آئیں گے. لیکن ایکچولی کور ویلیو وہ کہ ہر آرگنائزیشن کوشش کرتی ہے کہ اس کی کوئی کور ویلیو ہوں, اس کو تمام آرگنائزیشن کے ممبرز نے ایکسیپٹ کیا ہو اور اس ایکسیپٹنس کے نتیجے میں جو وہ کام کریں گے, پرفارم کریں گے, انڈر دیٹ کور ویلیوز کریں گے. تو کور ویلیو آپ ڈیئر اسٹوڈینٹس دیکھیں تو آپ پہلے یہ دیکھیں گے, اگر کسی بھی فرم میں آپ جائیں گے اس کے کلچر کو اسٹڈی کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کی کور ویلیو کیا ہیں, وہ کون سی ویلیوز ہیں جو انہوں نے ڈومینیٹ ویلیوز کے طور پر جو ہیں وہ ہائی لائٹ کی ہوئی ہیں اور اس کے مطابق وہ اپنا ایکٹیویٹی اور ایگزیکیوشن کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد اسٹرانگ کلچر, a culture in which the core values are intensely held and widely shared. اب اسٹرانگ کلچر کے اندر آپ دیکھیں کلچر ان وچ دا کور ویلیو آر, اب ایک ایسا کلچر ترتیب دیا گیا ہو جس کے اندر کور ویلیوز کو انٹینسلی جو ہے وہ جو ہے اڈاپٹ کیا گیا ہو اور بڑے پیمانے پر اس کو شیئر کیا جائے, اس کی پروموشن, اس کی انکریجمنٹ اور اس کی ایگزیکیوشن کے لیے جو اگر ہم کام کیا جائے تو وہ اسٹرانگ کلچر ہوگا کہ انہوں نے اپنی کور ویلیوز کو اسٹرانگلی جو ہے وہ ہولڈ کیا ہوا ہے, اسٹرانگلی اس کے اوپر. اگر آپ شیل کو دیکھ لیں, شیل کمپنی, موٹرولا کو دیکھ لیں, اگر آپ نوکیا کو دیکھ لیں
اور اگر آپ مائکروسافٹ کو دیکھ لیں تو ان کی کور ویلیوز کے اندر انہوں نے اپنی کور ویلیوز کو اسٹرانگ کلچرز کے اندر ڈیولپ کیا ہوا ہے، اور اس اسٹرانگ کلچر کی وجہ سے وہ ایک کنٹینیوسلی ایک یونیفارم پرفارمنس اور لیڈ کر رہے ہیں مختلف دنیا کی بڑی بڑی آرگنائزیشنز کو. تو وہ لیڈ اسی وجہ سے ملتی ہے کہ جب اپنی آپ کور ویلیو کو جو ہے وہ اسٹرانگ کلچر کا کور ویلیو کو ایک اپنے کلچر کا حصہ دیں اور اسٹرانگلی اس کو جو ہے انکریج کریں، اس کو اس کو پروٹیکٹ کریں، اور اس پروٹیکشن کے نتیجے میں ہر آنے والا دن اس کو مزید مستحکم کریں، تو پھر ایک اسٹرانگ کلچر جو ہے وہ ڈیولپ ہوگا. اس کے بعد کلچر ورسز فارملائزیشن. ڈیئر اسٹوڈینٹس، ایک اور کانسیپٹ ہے جس کو اگر ہم کلچر اور فارملائزیشن کے ساتھ اس کا موازنہ کریں. اے اسٹرانگ کلچر انکریزز بیہیویئرل کنسسٹنسی اینڈ کین ایکٹ ایز سبسٹیٹیوٹ فار فارملائزیشن. اب آپ اس کے اندر دیکھیں کہ ایک جو مضبوط اور مستحکم کلچر ہوگا کسی اور کنسسٹنٹ ہوگا، تو وہ کنسسٹنٹ کلچر جو ہے وہ رویوں کو تبدیل کرے گا. اس کے اندر جو لوگ کام کریں گے ان کے رویے جو ہیں وہ مستقل بنیادوں کے اوپر کام کریں گے، اور یہ جو اسٹرانگ کلچر ہے جو انکریز کرے گا اپنے بیہیویئر کنسسٹنسی کو لے کے آئے گا، وہ اس کے فارملائزیشن کے سبسٹیٹیوٹ کے طور کے اوپر کام کرے گا. اور پھر ہمیں پھر فارملائزیشن کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ فرم نے، آرگنائزیشن نے یا کسی ملک نے کلچر ہی وہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے جو اس فارملائزیشن کے تمام تقاضوں کو پورا کرتا ہے. لہذا کلچر کے ساتھ اگر ہم کریں تو پھر اسٹرانگ کلچر تب بنے گا کہ جب ہمارے کنسسٹنٹلی ہمارے بیہیویئرز، ہمارے جو رویے ہیں وہ فنکشن کریں، اور یہ فنکشننگ جو ہے وہ سبسٹیٹیوٹ فارملائزیشن کے سبسٹیٹیوٹ کے طور کے اوپر بھی سامنے آئے گی. تو کلچر ورسز فارملائزیشن ہے، اور پھر آرگنائزیشنل کلچر ورسز نیشنل کلچر ہے. اب آپ ڈیئر اسٹوڈینٹس یہ دیکھیں کہ نیشنل کلچر ایک ڈفرینٹ چیز ہے اور آرگنائزیشنل کلچر ڈفرینٹ چیز ہے. اگر اس کا ہم تقابلی جائزہ لیں تو اس میں کیا فرق نظر آتا ہے کہ ان دونوں میں کیا واضح فرق ہے جو ان کو کرتا ہے، ایک دوسرے سے منفرد کرتا ہے. تو نیشنل کلچر ہیز اے گریٹر امپیکٹ آن امپلائیز دیٹ ڈز دیئر آرگنائزیشنل کلچر. تو بنیادی طور پر جو نیشنل کلچر ہے، جو اس خطے کا کلچر ہے، جو اس ملک کا کلچر ہے، وہ امپیکٹ کرتا ہے اسٹرانگلی امپلائیز کے اوپر، کیونکہ امپلائیز کا تعلق اس معاشرے کے ساتھ ہے جس جگہ پہ وہ اگر فرم موجود ہے. تو وہ ظاہر ہے ان کے سوشل کانٹیکٹس اور سوشل جو ہے ان کی جو جتنی بھی پروسیڈنگز ہے وہ جب آرگنائزیشن کے اندر آئیں گے تو ان کی واضح جھلک نظر آئے گی اس کے اندر. اینڈ کین ایکٹ ایز سبسٹیٹیوٹ فار اینڈ آن امپلائیز دین ڈز دیئر آرگنائزیشنل کلچر. جبکہ آرگنائزیشنل کلچر کے اوپر واضح چھاپ نظر آئے گی. تو اس میں تو نیشنل سلیکٹڈ ٹو ورک فار فارن کمپنیز may be a typical of the local native population. اب جو وہاں کے نیشنل اگر کسی ملٹی نیشنل کے اندر انڈکٹ ہوتے ہیں تو پھر لوکل نیٹو ہونے کی حیثیت سے ان کے رویوں میں واضح طور کے اوپر اس کی چھاپ نظر آئے گی، اور وہ انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس انٹرنیشنل کمپنیز کے ساتھ جب کام کریں تو اپنے نیشنل کلچرز کے جو پازیٹیوٹیز ہیں یا نیگیٹیوٹیز ہیں اس کو وہ انٹیگریٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. What do culture do? ڈیئر اسٹوڈینٹس، کلچرز فنکشنز. اب اگر کلچرز کے فنکشنز دیکھ لیں کہ کلچرز بنانے کی کیا ضرورت ہے، بغیر کلچر بنائے ہوئے کام کریں اور جو بھی ہے اس کے مطابق چلیں، تو اس میں اگر ہم دیکھیں کہ کلچر بنانے کی کیوں ضرورت پیش آئی، اس کی کیا وجہ ہے بنیادی کہ کلچرز کو ہم دیکھیں. تو کلچرز جو فنکشنز ہوں گے ڈیئر اسٹوڈینٹس، ڈیفائن دی باؤنڈری بٹوین ون آرگنائزیشن اینڈ ادرس. تو جب بھی ہم تو اس لیے اس کی ضرورت پیش آتی ہے کہ جب ہم ڈیفائن کریں، جب ہم کسی آرگنائزیشن کو دوسری آرگنائزیشن کے ساتھ موازنہ کریں تو ہمیں بہتر طریقے کے ساتھ موازنہ کرنے کی جو ہے سہولت میسر ہو، تو ہم اسٹڈی کریں گے ان کے کلچر
کو کہ کیا ایک فرم کا یا آرگنائزیشن کا کلچر دوسری سے میچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو بہت حد تک یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں ڈیفائن کرنے میں سہولت ہو جاتی ہے کہ لیور برادرز کیسے کام کر رہے ہیں, ان کا کیا کلچر ہے, اور پروکٹر اینڈ گیمبل والے کیا کام کر رہے ہیں, ان کی آرگنائزیشن کا کیا کلچر ہے. تو ہمیں یہ ڈیفائن کرنے میں مدد ملتی ہے کہ باؤنڈری کس کی ہے, کس جگہ پہ باؤنڈری لگا دی جائے کہ یہ ان کی ٹیریٹری ہے اور یہ اس کلچر کی ٹیریٹری ہے. لہذا جب کلچر فنکشن کرے گا تو اٹس ول گیو اس ا ڈیٹیل اینڈ اٹ ول ہیلپ اس ٹو ڈیفائن دا باؤنڈری بٹوین ون آرگنائزیشن اینڈ ادرس. تو دوسری آرگنائزیشنس کی باؤنڈری کو جو ہے وہ واضح کرنے کے لیے, اس کو ڈسٹنگوش کرنے کے لیے کلچر اپنی فنکشننگ کرے گا. اس کے بعد کنویز اے سینس آف آئیڈینٹی فار اٹس ممبر. تو پھر ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے جیسے اس آرگنائزیشن کی. اب آپ اس کا مائکروسافٹ میں آپ دیکھ لیں جو لوگ کام کرتے ہیں تو وہ ایک مائکروسافٹ کے کلچر کیونکہ اتنا ڈیولپڈ ہے, اور اگر وہ اپنا ٹیگ لگاتے ہیں کہ ہم مائکروسافٹ کے امپلائیز ہیں تو ایک شان کے ساتھ, ایک آئیڈینٹی کے ساتھ وہ اپنا تعارف کروائیں گے. اسی طرح بڑی یونیورسٹیز کے اندر کچھ لوگ اگر منسلک ہیں کسی بڑی یونیورسٹی کے ساتھ تو ان کی وابستگی جو ہے اس یونیورسٹی کے ساتھ سامنے آئے گی, کیونکہ اس کا کلچر, اس کا وہ اتنا ویل نون ہے کہ لوگ اپنی شناخت کریں گے. تو یہ کنوے کرتی ہے سینس آف آئیڈینٹی, کیونکہ آپ اپنی شناخت کو اپنے ادارے کے ساتھ, اپنی آرگنائزیشن کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کر کے لوگوں سے اپنی شناخت اور اپنی پہچان کرواتے ہیں. تو یہ جو کلچر کے فنکشنز کے اندر ڈیئر اسٹوڈینٹس کنویز اے سینس آف آئیڈینٹی آف اٹس ممبر. اس کے بعد فیسیلیٹیٹ دی جنریشن آف کمٹمنٹ something larger than its self interest. تو اس کے بعد یہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے اس کانسیپٹ کو کہ آپ اپنے سیلف انٹرسٹ کو ایک طرف رکھیں اور اپنے لارجسٹ انٹرسٹ اور کمٹمنٹ کو شو کریں ٹورڈز یور آرگنائزیشنز. تو کلچر, the function of culture help us to facilitate the generation of commitment to something larger than self interest. اس کے بعد enhance the stability of the social system. ڈیئر اسٹوڈینٹس, جیسے کہ پہلے بات ہوئی, اگر نیشنل کلچر کوئی ہے اور اس کو جو لوگوں نے اگر نیشنل کلچر اپنے کے ساتھ کسی ملٹی نیشنل کے اندر جائیں گے تو وہ اس میں جو سوشل سسٹم ہوگا اس جگہ کا, اس کو اسٹرینتھ کرنے میں, اس کو انہانس کرنے میں اور اس کی اسٹیبلٹی لانے کے لیے یہ بہت ضروری اور اچھا سمجھا جائے گا یہ فنکشن کہ آپ اپنے سوشل سسٹم کو بھی انہانس کر رہے ہیں اور وہ ایک اسٹیبلٹی اس کی طرف لے کے آ رہے ہیں. تو کلچرز کا بعض بنیادی فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ انہانس کرے گا اسٹیبلٹی آف دا سوشل سسٹم کو. اس کے بعد سروسز ایز اے سینس میکنگ اینڈ کنٹرول میکینزم فار فٹنگ امپلائیز ان دا آرگنائزیشن. اور اس کے بعد یہ ایک ایسے سینس کو ڈیولپ کرے گا کہ لوگ اپنے آپ کو اس آرگنائزیشن کے اندر ایڈجسٹ کریں, اس آرگنائزیشنس کی جو اصل احساس ہے اس کے مطابق کام کریں اور آگے چلیں. تو یہ بنیادی طور پر کلچرز فنکشنز ہیں جو مختلف صورتوں میں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ہیومن امپلائیز کو اور اس کو سمجھنے میں, اس کو پرکھنے میں مدد ملتی ہیں. اس کے بعد کلچر ایز اے لائبلٹی, بیریئر ٹو چینج, بیریئر ٹو ڈائیورسٹی, بیریئر ٹو ایکوزیشن اینڈ مرجنٹس. تو اب اس میں ایک اور دیکھیں کہ کلچر کو اگر لائبلٹی کے طور پر اگر ہم دیکھیں, ایک بوجھ کے طور پر اگر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں دیکھیں, یا ایک ہرڈل کے طور کے اگر آپ پر دیکھیں, تو اس میں جو پہلا چیز آئے گی کہ اس میں چینج کے اندر اگر جانا ہو تو کلچر ریسٹرکٹ کرتا ہے, کلچر آپ کو روکتا ہے کہ چینج کی طرف نہ جائیں. یہ ٹریڈیشن سیٹ ہوئی ہیں, اسی کے بل بوتے پر ہماری پہچان ہے, اس کو چینج نہ کریں. ڈیئر اسٹوڈینٹس, آپ کو پتا ہوگا کہ چینج کا کانسیپٹ جو ہے وہ تو پازیٹیوز میں جاتا ہے کہ اگر آپ چینج لے کے آئیں گے, چینج کی طرف جائیں گے تو پروڈکٹیوٹی میں بہت زیادہ جو ہے وہ اضافہ ہو سکتا ہے یا ہوتا ہے. اس کے برعکس اگر ہم کلچر کے اوپر ریسٹرکٹ رہیں, اپنے کلچر کو انکریج کریں, اس کلچر کو اپنے کو اسٹرینتھننگ دینے کے لیے کوشاں رہیں, تو پھر بعض دفعہ ہو سکتا ہے کہ ہم چینج کے کانسیپٹ کو مس کر جائیں, لوز کر جائیں. اور اگر کسی فرم میں, کسی آرگنائزیشن میں چینج نہیں ہوگی تو پھر وہ جمود کا شکار ہوگی اور ایک سوچ کا جو ہے وہ عمل اس کے اندر رہے گا جو کہ فروٹفل نہیں ہوگا. تو لہٰذا کلچر کو اگر لائبلٹی کی صورت میں اگر ڈیئر اسٹوڈینٹس پرکھا جائے تو یہ بیریئر ہے چینج کی طرف. ڈیئر اسٹوڈینٹ, اس کے بعد بیریئر ٹو ڈائیورسٹی.
اگر آپ نے ڈائیورس کرنا ہے، آپ نے منفرد خیالات کے ساتھ جانا ہے، ترقی کرنی ہے، مختلف شعبوں کو جو ہے وہ پھیلانا ہے، ملٹی ڈائمینشنل ایکٹیویٹیز کی طرف جانا ہے، تو پھر یہ کلچر ایک بیریئر کی صورت میں آتا ہے. کیونکہ بعض دفعہ ہو سکتا ہے کہ کلچر اجازت نہ دے آپ چینج کی طرف جائیں، کلچر اجازت نہ دے کہ آپ ڈائیورسٹی کی طرف جائیں. اگر آپ ڈائیورسٹی کی طرف نہیں جائیں گے تو فرم کو لانگ ٹرم میں بہت زیادہ نقصان ہونے کا اندیشہ ہے. لہٰذا کلچر جو ہیں وہ بیریئر ہیں چینج میں اور ڈائیورسٹی میں. اس کے بعد بیریئر ٹو ایکوزیشن اینڈ مرجر. اس کے بعد کلچر کو ایکوزیشن کسی نئی چیزوں کے حصول کا اور مرج کرنا کسی دوسرے کلچر کو، یہ بھی بیریئر کا باعث بنتا ہے جس کی وجہ سے دقتیں آتی ہیں. کیونکہ زمانہ جس تیزی کے ساتھ تبدیلی اور تغیر کا شکار ہو رہا ہے اس میں ضروری ہے کہ مرجرز ہوں، ایکوزیشنز ہوں، اور اگر یہ چیزیں نہیں ہوتی آپ کسی دوسری ایک اسٹرانگ اور کامیاب آرگنائزیشن کو اپنی آرگنائزیشن کے اندر مرج کرنا چاہیں تو یہ ایک پازیٹیو سائن ہے. لیکن کلچر اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کے ساتھ الحاق کریں، کسی کے ساتھ آپ آگے چلیں. تو لہٰذا یہ بیریئر جو ہے ہمیں نظر آتا ہے. تو کلچر جو ہے بیسیکلی یہ تین چیزیں لائبلٹی کی صورت میں اگر ہم لیں تو ان بیریئرز کے اندر وہ جاتا ہے. ہاؤ کلچر بگن. ڈیئر اسٹوڈینٹس، اب سوال یہ ہے کہ کلچرز کیسے بنتے ہیں، کلچرز کیسے شروع ہوتے ہیں، کلچرز کو کون ڈیولپ کرتا ہے، کلچرز کس طرح اسٹیبلش ہوتے ہیں اور پھر سالہ سال وہ اس اسٹیبلشمنٹ کے انڈر چلتے رہتے ہیں. تو فاؤنڈر ہائر اینڈ کیپ اونلی امپلائیز وہ تھنک اینڈ فیل دا سیم وے دے ڈو. اب سب سے بنیادی بات جو آپ کو سمجھنی ہے کہ کوئی بھی فاؤنڈر ہوگا اس آرگنائزیشن کا تو ہی از دا فرسٹ پرسن وہ از گوئنگ ٹو ڈیولپ کلچر آف ہز اون فرم. اگر وہ کسی فرم کو بنانے کا باعث بنتا ہے یا کوئی آرگنائزیشن سیٹ اپ لے کے آتا ہے یا کوئی انڈسٹری یا آرگنائزیشن کو لے کے آئے گا تو سب سے پہلے وہ اپنے کلچر کو ڈیولپ کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو ہائر کرے گا جن کے جو یہ فیل کریں جو وہ فیل کرتا ہے اور وہ سوچیں اور اس طرح سوچیں جس طرح وہ خود سوچتا ہے. تو اس کے مطابق اس کی پہلی پرائرٹی ان لوگوں کی ہائرنگ ہوگی جو لوگ اس سے ذہنی طور پر جو ہے اس کے خیالات سے مطابقت رکھتے ہوں، اس کے خیالات کے مطابق کام کریں، یا وہ سمجھے کہ یہ لوگ ہیں جو جیسا کہ میں سوچتا ہوں، جیسے کہ میں کام کرتا ہوں تو یہ لوگ ہیں جو میری معاونت کر سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ ایسے لوگ جب وہ پک کرے گا تو یہ مل کے جب ایک کلچر یا ایک سیٹ اپ بنائیں گے ڈیئر اسٹوڈنٹس تو وہ پھر ایک کلچر بگن ہو جائے گا، کلچر شروع ہو جائے گا اور پھر بعد میں آنے والے اسی کے مطابق کام کرنے کے پابند ہوں گے. اس کے بعد فاؤنڈرز انڈوکٹرینیٹ اینڈ سوشلائز دیز امپلائیز ٹو دیئر وے آف تھنکنگ اینڈ فیلنگ. اور اس کے بعد جو فاؤنڈر ہے وہ ان کو اس طرح سوشلائز کرے گا، انڈوکٹرینیٹ کرے گا کہ وہ امپلائیز جو ہیں اس کی فیلنگز اور اس کی سوچ اور سمجھ کے مطابق ایگزیکیوشن اور سوچنا اور سمجھنا شروع کر دیں. تو یہ فاؤنڈر کے اوپر بہت زیادہ ڈپینڈ کر رہا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس. جب کلچر شروع ہوگا تو فاؤنڈر کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح کا سیٹ اپ بنانا چاہ رہا ہے، کس طرح کا کلچر جو ہے وہ دینا چاہ رہا ہے جو اس کے امپلائیز جو ہے جس کی مدد سے فائدہ اٹھائیں گے اور ایک یونیفارمٹی کے ساتھ کام کریں گے. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس دا فاؤنڈرز اون behavior act as a role model that encourages employee to identify with them and thereby internalize their beliefs, values and assumptions. اس کے بعد فاؤنڈر کا کی رول ہوگا کیونکہ یہ امپلائیز کو انکریج کرے گا اور ایز اے رول ماڈل اپنے آپ کو پریزنٹ کرے گا. اس رول ماڈل کے تحت امپلائیز انکریج ہوں گے، ان کی ایک شناخت بنے گی اور اس کے بعد وہ اپنے آپ کو انٹرنلائز دیئر بلیف، وہ اپنے بلیفس کو جو ہے انٹرنلائز کریں گے، اپنے بلیف کو جو ہے موڈیفائی کریں گے، ویلیوز سیٹ کریں گے اکارڈنگ ٹو دی ریکوائرمنٹ آف دی آرگنائزیشنل کلچر اور جو بھی ایزمپشنز ہوں گی اس کے مطابق ہوگا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس جب کلچر شروع ہوگا تو سب سے تینوں چیزوں میں آپ دیکھیں فاؤنڈر کو آپ پائیں گے. فاؤنڈر کی وجہ سے مین جو ہے وہ کلچر اور ٹرینڈ سیٹ ہوتے ہیں اور فاؤنڈر جب کوئی چیز اسٹیبلش کرتا ہے یا کوئی تو اس کے ویژن کے مطابق جو ہے کلچرز کی ایڈجسٹمنٹ ہوگی اور اس کلچرز کے مطابق فرم جو ہے اپنی ایکٹیویٹیز کو پلان کرے گی، ایگزیکیوٹ کرے گی اور ان سے خاطر خواہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گی.
تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید ہے کہ یہ کانسیپٹ یہ آپ نے اچھی طرح اس کو ذہن نشین کیا ہوگا، اس کو سمجھا ہوگا، اور اس کلچرز کو ان کانسیپٹس کو پڑھتے ہوئے جو آپ کے ذہن میں سوالات ابھریں آپ کائنڈلی ان کو نوٹ کریں اور ان کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں. کیپنگ کلچر الائیو، یہ کیسے ممکن ہے کہ کلچر کو الائیو رکھا جائے، کلچر کو جو ہے وہ بالکل بھرپور تر و تازہ اور شفاف رکھا جائے. تو وہ اس کو ہم دیکھیں کہ کس طرح کلچر کو اپنے ہم الائیو رکھ سکتے ہیں. تو سلیکشن، سب سے پہلے سلیکشن کنسرن ود ہاؤ ویل دا کینڈیڈیٹ ول فٹ ان ٹو دا آرگنائزیشن. سب سے پہلے سلیکشن کا کانسیپٹ ہے کہ جناب آپ لوگ ہی وہ سلیکٹ کریں جو آپ کی آرگنائزیشن کے لیے فٹ ہوں، ذہنی طور پر فٹ ہوں، جسمانی طور پر فٹ ہوں، آئیڈیولوجیکلی فٹ ہوں، اور جو اس آرگنائزیشن کی آئیڈیالوجی سیٹ بائی دا فاؤنڈر اس کو پراپرلی ایگزیکیوٹ کریں، پراپرلی سمجھیں اور اس سمجھ بوجھ کے نتیجے میں وہ. تو سلیکشن بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے. اف یو آر گوئنگ ٹو کیپ یور کلچر الائیو دین یو نیڈ ٹو سلیکٹ اے پرسن who is fully fit to promote and encourage and enhance the culture of that organization set by the founder. تو اس کے بعد ہے provide information to candidates about the organization. اس کے بعد کلچر اس وقت alive رہے گا کسی بھی فرم کا جب آپ کسی بھی کینڈیڈیٹ کو زیادہ سے زیادہ اپنی آرگنائزیشن کے بارے میں انفارمیشنز دیں گے اور ان کو وہ انفارمیشن پرووائڈ کریں گے، اور اس پروویژن کے نتیجے میں جو آئے گا تو ایک کلچر زندہ رہے گا. بنسبت اس پہ کہ آپ پرووائڈ نہ کریں وہ انفارمیشن ٹو دی کینڈیڈیٹس اباؤٹ یور آرگنائزیشن، دین ورڈ آف ماؤتھ ول اسٹرکٹلی ڈیکریز یور پرفارمنس اور ڈیکریز یور دی انکریجمنٹ آف یور کلچر. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب آپ نے اپنے کلچر کو الائیو رکھنا ہے، زندہ رکھنا ہے، تو سلیکشن کے پروسیس کو آپ کو دیکھنا پڑے گا. اس کے بعد ٹاپ مینجمنٹ جو ہے وہ باعث بنتی ہے کلچر کو الائیو رکھنے کا، اس کلچر کو زندہ و جاوید رکھنے کا. سینئر ایگزیکٹو ہیلپ اسٹیبلش بیہیویئرل نارمس دیٹ آر اڈاپٹیڈ بائی دی آرگنائزیشن. تو سینئر ایگزیکٹوس کو ایسے نارمز اسٹیبلش کرنے ہیں، ایسے بیہیویئرز اسٹیبلش کرنے ہیں اور ایسے بیہیویئرز کو اڈاپٹ کرنا ہے بائی دی آرگنائزیشن وہ جو اس کا باعث بنے کہ کلچر کی فروغ ہو اور کلچر پروٹیکٹ ہو. اس کے بعد سوشلائزیشن. تو دی پروسیس آف سوشلائزیشن آلسو ہیلپ اس ٹو کیپ آور آرگنائزیشنل کلچر الائیو. ڈیو ٹو دس دا پروسیس دیٹ ہیلپس نیو امپلائیز اڈیپٹ ٹو دی آرگنائزیشنل کلچر. اب یہ سوشلائزیشن وہ پروسیس ہے جو ہماری معاونت کرتا ہے امپلائیز کی کو اڈیپٹ کرنے میں، اس پرٹیکولر آرگنائزیشن کا پرٹیکولر کلچر کو اڈیپٹ کرنے میں. سوشلائزیشن جتنے ہم سوشل ہوں گے، سوشل گیدرنگ ہوگی آرگنائزیشن کے اندر، سوشلی انٹریکٹ کریں گے، انٹرپرسنلی ایکٹ کریں گے، دین یو آر ان بیٹر پوزیشن ٹو کنوے یور اسٹریٹجی، ٹو کنوے یور آرگنائزیشنل کلچر ٹو دا نیو ہائرڈ امپلائیز فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. That is why the socialization, the process of socialization plays a very important role towards the strengthening of the organizational culture. تو اگر آپ زندہ رکھنا چاہ رہے ہیں اور اب اس کو آگے لے کے چلنا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے پھر اپنے سلیکشن کے پروسیس کو دیکھیں. اس سلیکشن کے پروسیس میں ایسے لوگوں کو انڈکٹ کریں جو آپ کے کلچر کو سمجھیں. پھر ٹاپ مینجمنٹ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے اپنے کلچر کو پروموٹ کرنا، اپنے آرگنائزیشنل کلچر کو ترتیب دینا. تو سینئر ایگزیکٹو ہیلپ اسٹیبلش بیہیویئرل نارم دیٹ آر اڈاپٹیڈ بائی دی آرگنائزیشن. اس کے بعد دا پروسیس آف سوشلائزیشن آلسو ہیلپ اس ٹو انکریج اور ٹو give some information to the new employee towards the adaptation of the organizational culture. اس کے بعد stages in the socialization process. There are different stages in socialization process which help us to highlight the culture. تو pre-arrival stage کے اندر dear students, the period of learning in the socialization process that occurs before a new employee join the organization. اب وہ pre-arrival stage ہوگا، یہ وہ period ہوگا period of learning in the socialization process that occur before a new employee join the
آرگنائزیشن. اب اس پری ارائیول اسٹیج کے اوپر آپ پہلے سے ایک ایسی چیز ترتیب دو گے کہ جو نیا امپلائی جس نے ابھی آرگنائزیشنل جوائن کی ہے یا حال ہی میں کرنی ہے, اس کے لیے وہ پہلے سے جو ہے انفارمیشن اور وہ پہلے سے جو پروسیس ہے سوشلائزیشن کا کہ اس سے ملا جائے. وہ جب ہائر ہو, جب فرسٹ ڈے ہو, تو سارے ڈپارٹمنٹس کے ساتھ جائے, سارے ڈپارٹمنٹس میں جائے اور سب لوگوں سے انڈیویجولی ملے یا کلیکٹیولی آپ سب کو اکٹھا کر کے انٹروڈیوس جب کریں گے, اپنے کلچر کو ایلیبوریٹ کریں گے, اپنے کلچر کی جو ہے وہ مین خد و خال کو واضح کریں گے تھرو دا پروسیس آف سوشلائزیشن. دین you said that the pre-arrival stage of culture set by the organization in appropriate manners. اس کے بعد encounter stage, dear students, اگر آپ دیکھیں تو encounter stage کے اندر the stage in the socialization process in which a new employee sees what the organization is really like and confront the possibility that expectations and reality may diverge. اب اس encounter stage کے اندر اگر کوئی نیا امپلائی آئے گا تو وہ کنٹراڈکٹ کرے, انکاؤنٹر کرے اپنے کلچرز کو, اب اس کی جو ایکسپیکٹیشنز تھیں اس کلچرز کے ساتھ وہ میچ نہ کرے تو انکاؤنٹر سٹیج کے اندر وہ جائے گا اور ایک تناؤ کی صورت ہوگی. دا اسٹیج ان دا سوشلائزیشن پروسیس, کیونکہ یہ بھی ایک سوشلائزیشن پروسیس کی اسٹیج ہے, اس کی مدد سے نیو امپلائیز جب آرگنائزیشن کے اندر آئے گا اور وہ دیکھے گا کہ ایگزیکٹلی کس قسم کا کلچر اس آرگنائزیشن کے اندر ہے تو وہ اس میں ریئلی لائک اینڈ کانفرنٹ دی پاسبلٹی دیٹ ایکسپیکٹیشنز آر ریالٹی میں ڈائیورج. تو کیا وہ کانفرنٹ کرے گا؟ اگر وہ ڈائیورج کرتا ہے, اس کی ایکسپیکٹیشنز کے خلاف کام ہوتا ہے کہ وہ تو جو سوچ کے آیا تھا جس کلچر کے اندر اس کلچر کے اندر نہیں ہے, کنٹراڈکٹری ہے, تو پھر وہ کیسے کرے گا؟ تو یہ وہ فیز ہوگی یا وہ سٹیج کہلائے گی جس کو ہم انکاؤنٹر سٹیج کہتے ہیں. اس کے بعد میٹامورفوسس سٹیج. میٹامورفوسس stage, the stage in the socialization process in which a new employee changes and adjusts to the work group and organization. اب میٹامورفوسس سٹیج کے اندر وہ امپلائی جو نیا ہائر ہوا ہے آئے گا, اپنے آپ کو اس چینج کے مطابق ایڈجسٹ کرے گا, ورک کرے گا, لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرے گا اور اس آرگنائزیشن کی جو ہے فلفل کرے گا ان ریکوائرمنٹس کو جو اس کو سپرد کی گئی ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس, پری ارائیول سٹیج اور انکاؤنٹر سٹیج کے بعد میٹامورفوسس سٹیج ہے جس میں اب ایڈجسٹمنٹ کا ذکر ملتا ہے کہ آپ نیو امپلائی آئے گا اور اپنی ایڈجسٹمنٹ کرے گا, چینج کرے گا, لوگوں کے اس پہلے سے موجود گروپس کے اندر کام کرنے کی کوشش کرے گا اور یہ تمام چیزیں اس کو فائدہ دیں گی. ہاؤ امپلائی لرن کلچر. ڈیئر اسٹوڈینٹس, یہ ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہے کہ کس طرح لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا کلچر کیا ہے, کیسے وہ اس پرٹیکولر انوائرمنٹ اور آرگنائزیشن کے کلچر کو لرن کرتے ہیں. تو اس لرننگ کے اندر ڈیئر اسٹوڈینٹس دیکھیں تو سٹوریز جو کہ پہلے سے چل رہی ہوتی ہیں, ایک شخص دوسرے شخص کو, نئے آنے والے کو بتاتا ہے کہ بھائی آپ کو اس طرح کام کرنا ہے, یہاں یہ ہوا تھا, اس جو کچھ بھی ہوا اس کے نتیجے میں جو چیزیں ہوئیں, جو ڈیسیجنز لیے گئے وہ اس طرح لیے تھے. تو وہ سٹوریز بھی اس کو کلچر سمجھنے میں مدد دیتی ہیں کہ وہ ایک کیس اسٹڈی یا ایک ماڈل کے طور پر سٹوریز کو لے گا اور اس کی مدد سے اپنی اسکیماز کو ایڈجسٹ کرے گا. اس کے بعد ریچولس. پھر کئی آرگنائزیشنز کے اندر ریچولس کا خیال رکھا جاتا ہے, وہاں کوئی ایسی رسومات ترتیب دی جاتی ہیں کہ جی ہر تھرسڈے کو ہاف ڈے ہے یا ہر فرائیڈے کو جو ہے وہ ایک خاص قسم کی گیدرنگ ہے شام کو. تو یہ ایک ایسی ریچولز ہیں جو وہ بڑی باقاعدگی کے ساتھ اس فرم کے لوگ اگر ترتیب دیتے ہیں تو پھر یہ امپلائی کو اس کلچر کو سیکھنے میں ریچولز بھی مدد دیں گی. اس کے بعد میٹیریل سمبلز. اس کے بعد جو میٹیریل سمبلز ہیں وہاں کس طرح کے میٹیریلز اویلیبل ہیں, کیا سمبلز ہیں ارد گرد, ان سمبلز سے بھی اس کلچر کو سیکھنے میں کا موقع ملتا ہے. اور لینگویج, کس طرح کی لینگویج بولی جاتی ہے, کس طرح لینگویج کو پروموٹ کیا جاتا ہے. تو لینگویج بھی بیسیکلی ایک ٹول کے طور پر امپلائی کو میسر ہوتی ہے جس سے وہ کلچر کو سیکھ سکتا ہے, کلچر کے بارے میں بات کر سکتا ہے, کلچر کے بارے میں وہ آگے چل سکتا ہے.
creating an ethical organization. So how can we make arrangement to create an ethical organizational culture? تو اس کے نتیجے میں جو کریکٹرسٹکس آرگنائزیشنز دیٹ ڈیولپ ہائی ایتھیکل اسٹینڈرڈس، اور وہ کون سے کریکٹرسٹکس ہیں جس پر عمل کرتے ہوئے ہم ایک ہائیلی افیکٹو اینڈ ہائیلی ایتھیکل اسٹینڈرڈس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو جس میں سب سے پہلا کریکٹرسٹکس اگر آپ نے ڈالنا ہے تاکہ ہائی ایتھیکل اسٹینڈرڈس جو ہیں وہ ڈیولپ کیے جائیں اس کلچر کے اندر، تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہائی ٹالرنس فار رسک. آپ نے ہائی ٹالرنس رکھنی ہے رسک کی طرف، لو ٹو ماڈریٹ ان ایگریسونیس، اور آپ نے لو ٹو ماڈریٹ کی طرف جانا ہے ان ایگریسونیس. تو تب آپ آرگنائزیشن ہائی ایتھیکل اسٹینڈرڈس کو ڈیولپ کر پائیں گے. فوکس آن مینز ایز ویل ایز آؤٹ کم. تو آپ نے ان مینز کو جو ہے جو ذریعے اختیار کیے ہیں ان کو فوکس کرنا ہوگا بنسبت اس کے کہ آؤٹ کمس کو آپ کی نظر میں ہوں. تو اگر آپ مینز کو دیکھیں گے تو وہ زیادہ افیکٹو ہیں. اور یہ تینوں چیزیں جو ہیں، ہائی ٹالرنس فار رسک، لو ٹو ماڈریٹ ان ایگریسونیس، فوکس آن مین ایز ویل ایز آؤٹ کم، جو ہے یہ ہائی ایتھیکل اسٹینڈرڈس کو ایڈجسٹ کرنے میں، سیٹ کرنے میں معاونت دیں گے آپ کو، اور اس سے آگے یہ کام چلے گا. اس کے بعد مینیجریل پریکٹسز پروموٹنگ این ایتھیکل کلچر. اب وہ کون سی مینیجریل پریکٹسز کی جائیں جو پروموٹ کریں این ایتھیکل کلچر کو؟ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، بینگ اے ویزیبل رول ماڈل. تو اگر آپ کوئی مینیجر جو ہے وہ اس کی پریکٹسز کے اندر ایسا ہے کہ وہ رول ماڈل کے طور پر آئے، وہ وقت پہ آئے، وقت پہ جائے، سب آرڈینیٹس کو اکاموڈیٹ کرے، فیسیلیٹیٹ کرے، ان کو پازیٹیو اسائنمنٹس دے، ان اسائنمنٹ کی پازیٹیو رپورٹس کو لے، اس کو ڈسٹریبیوٹ کرے، ان کے پرسنل افیئرس کو جو ہے وہ سالو کرے، ان کی ایڈمنسٹریٹو پرابلمس کو جو ہے وہ ریزالو کرے. تو پھر یہ بینگ اے رول ماڈل کے طور پر سامنے آئے گا، اور ایک جو کلچر ڈیولپ ہوگا وہ ایک بہترین پروموشن ہوگی ایک ایتھیکل کلچر کی، کیونکہ وہ مینیجر جو ہے ایتھیکلی وہ سارے کام کر رہا ہے. اس ایتھیکل ورک کی وجہ سے جو کلچر ڈیولپ ہوا وہ پازیٹیو رہا، پازیٹیو کلچر کے ساتھ وہ چلا. تو بینگ اے ویزیبل مور رول ماڈل. اس کے بعد کمیونیکیٹنگ ایتھیکل ایکسپیکٹیشنز، اور اس کے بعد اس کو جو ایکسپیکٹیشنز ہوں ایتھیکلی ہو، وہ کمیونیکیٹ کرے، انٹر لنک کرے، انٹرچینج کرے، اور اپنی اسکلز کے تحت لوگوں کو جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرے اپنی ایتھیکل ایکسپیکٹیشنز. تو جو بھی ایتھیکل ایکسپیکٹیشنز فرم نے متعین کی ہوئی ہیں اور اس ایتھیکل ایکسپیکٹیشنز کے بلبوتے کے اوپر کام ہو رہا ہے ڈیئر اسٹوڈینٹس، تو وہ اس کو جو ہے وہ پرووائڈ کرے. اس کے بعد پرووائڈ ایتھیکل ٹریننگز. ڈیئر اسٹوڈینٹس، اگر آپ نے پروموٹ کرنا ہے ایتھیکل کلچر تو پھر اس کے اندر جو ٹریننگ کا کانسیپٹ ہے، اپنے امپلائیز کو، سب آرڈینیٹ کو ایک ایسا کلچر ڈیولپ کریں کہ ایتھیکلی وہ ایتھکس کی طرف یا ایتھک کے حصول کے لیے وہ ٹریننگ کر رہے ہیں، پریکٹس کر رہے ہیں. اس ٹریننگ کی وجہ سے جو ایتھیکل امپرومنٹ ہوگی، انٹلیکچوئل امپرومنٹ ہوگی، وہ بھی اس کا ایک بہتر پروٹیکشن اینڈ ایتھیکل کلچر کی پروموشن میں کافی سہولت دے گا. ریوارڈنگ ایتھیکل ایکٹ اینڈ پنشنگ ان ایتھیکل ونز. اس کے بعد ایک ایسا کلچر جس کے اندر ایتھیکل ویلیوز کو ریوارڈ کیا جائے اور اس کو پروموٹ کیا جائے، فیسیلیٹیٹ کیا جائے، انکریج کیا جائے بنسبت اس کے، اور جبکہ ان ایتھیکل ایشوز کو، ان ایتھیکل ویلیوز کو، ان ایتھیکل بیہیویئر کو پنش کیا جائے، فائن کیا جائے، یا جو بھی سزا دینی ہے دی جائے، تاکہ یہ دونوں ڈسٹنگوش ہو سکیں کہ جو پازیٹیو کرے گا، جو ریوارڈنگ ایتھیکل ایکٹ کرے گا اس کو ریوارڈ کریں، اور جو ان ایتھیکل ایکٹ کرے گا اس کو پنش کریں، تاکہ لوگوں کو اس کا واضح فرق محسوس ہو اور وہ لوگ اس کے مطابق ایگزیکیوٹ کریں. اس کے بعد پرووائڈنگ پروٹیکٹیو میکینزم. پھر ہمیں ایک ایسا پروٹیکٹیو میکینزم جو ہے وہ پرووائڈ کرنا ہے جس کی وجہ سے تحفظ کا احساس ہو، ایک پراپر فنکشننگ ہو، اس میں آپ اپنے دل کی بات کر سکیں اور ان کی بات سن سکیں. تو یہ جناب مینیجریل پریکٹسز ہیں جو پروموٹ کرتی ہیں ایتھیکل کلچرز کو یا ایتھیکل اسٹینڈرڈس کو. تو ایتھیکل کلچرز کو پروموشن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے ایک مینیجر کے لیے، کیونکہ ہم مینیجریل پریکٹسز کر رہے ہیں ٹو پروموٹ دین این ایتھیکل کلچر. تو وہ این ایتھیکل کلچر یہی ہے کہ بینگ رول ماڈل آپ ویزیبل رہیں،
اور کمیونیکیٹ کریں ایتھیکل ایکسپیکٹیشنز کو، پرووائڈ کریں ایتھیکل ٹریننگ، تاکہ اگر کوئی کمی بیشی آپ کو کمیونیکیٹ کرتے ہوئے نظر آتی ہے، ان ایتھیکل نظر آتی ہے، لہٰذا اٹس آور پرائم ڈیوٹی آف آور سیلف ٹو eradicate the unethical اور ethical thinkings، اور پرووائڈ کریں ایتھیکل ٹریننگز. جتنا زیادہ لوگوں کو ایتھیکل ٹریننگ کے بارے میں پرووائڈ کریں گے، ٹریننگ پرووائڈ کریں گے، اتنا زیادہ وہ بہتر پوزیشن میں ہوں گے ان ایتھیکل ایکٹ سے بچنے کے لیے. اس کے بعد پرووائڈ کریں گے پروٹیکٹیو میکینزم، تاکہ وہ آپ کی جو مینیجریل پریکٹس ہیں وہ ایک ایتھیکل اسٹینڈرڈس کو قائم رکھ سکیں. اس کے بعد کریٹنگ اے کسٹمر ریسپانسو کلچر، کی ویریبلس شیپنگ کسٹمر ریسپانس ٹورڈز کلچر. اب کسٹمر کے جو ریسپانسز ہیں اس کو کریٹ کرنا، اس کو لے کے چلنا، تو وہ کیسے ہوگا؟ وہ کون سی کی ویریبل ہیں جو شیپ کرتے ہیں، جو ترتیب دیتے ہیں کسٹمر ریسپانس کلچر کو؟ تو اس میں جو ویریبلز آپ دیکھیں، دا ٹائپ آف امپلائیز ہائرڈ بائی دی آرگنائزیشن، یہ وہ لوگ ہیں جو آرگنائزیشن نے ہائر کیے. تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس طرح کے لوگ ہیں جو آگے چل رہے ہیں. لو فارملائزیشن، دا فریڈم ٹو میٹ کسٹمر سروس ریکوائرمنٹ. لو فارملائزیشن ہوگی، اس میں بہت زیادہ فارملائزیشن ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس پہ وی نیڈ ٹو ہیو لو فارملائزیشن to get the advantage of freedom to meet customer service requirement. کیونکہ کسٹمر کو ایک سروس ریکوائرڈ ہے. اگر ہم فارملائزیشن کے اندر جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ ہم اس سنگل یا سولیٹری کسٹمر کو وہ چیز پرووائڈ نہ کر سکیں. لیکن یہاں پر جو کی ویریبل شیپ کرتا ہے کسٹمر پازیٹیو رسپانسز کو، اس میں ضروری ہے کہ لو فارمیشن ہو اور اس کے پاس فریڈم ہو اس کسٹمر کے پاس کہ اپنی سروس کی ریکوائر کر سکے. امپاورنگ امپلائیز ود ڈیسیجن میکنگ، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ڈیسیجن میکنگ کے اندر انوالو کیا جائے، امپاور کیا جائے، تاکہ وہ بہتر طریقے کے ساتھ اپنا کام کر سکیں. تو امپاورمنٹ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنے ڈیسیجن میکنگ کے لیے یا دوسری ان چیزوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنی ڈائریکٹ ڈسکریشن کے اندر ٹو پلیز دی کسٹمر. گڈ لسننگ اسکل ٹو انڈرسٹینڈ کسٹمر میسج. اس کے علاوہ جو آپ کو سب سے ضروری اسکل کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کے پاس ایسی لسننگ اسکلز موجود ہوں جو کہ کسٹمر کے میسج کو انڈرسٹینڈ کرنے میں آپ کی معاونت کرے. کیونکہ کسٹمر جو ہے وہ ایک پرائم چیز ہے، کسٹمر ہی کی وجہ سے آرگنائزیشن کا وجود ہے، اور اس کا وجود خطرے میں پڑ سکتا ہے جب آپ کے پاس ایسے لوگ موجود نہ ہو، ایسے لسننگ اسکلز موجود نہ ہو جو کسٹمر کی کمپلینٹس یا کسٹمر کے فیڈ بیک کو نہ سن سکے اور اس کے اوپر عمل نہ کر سکے. لہذا گڈ لسننگ اسکل از ریکوائرڈ ٹو انڈرسٹینڈ دی کسٹمرز میسج. رول کلیئرٹی دیٹ الاؤ سروس امپلائی ٹو ایکٹ ایز باؤنڈری اسپینر. تو یہ رول کلیئرٹی کے لیے بھی ضروری ہے کہ امپلائیز کو جو ایکٹ کرتے ہیں اس کی باؤنڈری جو ہے اسپینرز کی متعین کی جا سکے. امپلائی وہ انگیج ان آرگنائزیشنل سٹیزن شپ بیہیویئر. اب وہ امپلائیز جو انگیج ہیں آرگنائزیشنل سٹیزن بیہیویئر ہے جن کا جو محسوس کرتے ہیں کہ وہ آرگنائزیشن کی وجہ سے ہیں، اگر وہ آرگنائزیشن نہیں ہے تو ان کا وجود بھی نہیں ہے. تو یہ کریٹ کرتا ہے کسٹمر رسپانس کلچر جو ہے، اور شیپ دیتا ہے کسٹمر رسپانسو کلچرز کو. تو امپلائیز وہ انگیج ان آرگنائزیشنل سٹیزن شپ بیہیویئر. تو یہ ہمارا چھٹا ویریبل تھا جو کی ویریبلز ہیں شیپ کرنے میں ہمیں معاونت دیتے ہیں کلچرز رسپانسز کو. اس کے بعد کریٹنگ اے کلچر response culture continued ہے. managerial actions also plays a very important role to create a customer responsive culture. اس میں select new employees with personality and attitude consistent with high service orientation. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، مینیجریل ایکشن جو ہیں یہ نیو امپلائیز سلیکٹ کریں گے ود پرسنالٹی، جو جن کے پاس پرسنالٹی اور ایٹیٹیوڈ ہوگا، کنسسٹنٹ ایٹیٹیوڈ ہوگا، اور اس کنسسٹنٹ ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے وہ ہائی سروس اورینٹیشن کی طرف جائیں گے اور بہتر طریقے سے وہ کام ہوگا. ٹرین اینڈ سوشلائز کرنٹ امپلائی ٹو بی مور کسٹمر فوکسڈ. اور اس کے بعد مینیجریل ایکشن جو ہوں گے، کریٹ اے کسٹمر رسپانسو کلچر، جو کہ ہم نے
ایک خاص طور پہ ترتیب دیا ہے جو امپلائیز اور کسٹمرز کے لیے ہو، تو اس میں ٹرین کرنا پڑے گا، سوشلائز کرنا پڑے گا اپنے امپلائیز کو، ان کو بھیجنا پڑے گا ایکسپرٹس کے پاس تاکہ ان کو وہ ایسی سکل سکھا دیں جو ان کو مور اینڈ مور کسٹمر فوکسڈ ہونے کا پتہ دیں، مور اینڈ مور کسٹمر فوکسڈ جو ہیں وہ رہیں تاکہ فرم کے اوپر پازیٹیو چیزیں آئیں. چینج اور آرگنائزیشنل اسٹرکچر ٹو گیو امپلائی مور کنٹرول، اور اس کے بعد چینج اور وہ جو موجودہ چینج آرگنائزیشنل اسٹرکچر کا ہے اس کو چینج کیا جائے، امپلائی کو زیادہ سے زیادہ کنٹرول دیا جائے تاکہ وہ بہتر طریقے کے ساتھ کرے اور کسٹمرز کی بہتر دیکھ بھال کرے. اس کے بعد امپاور امپلائیز ٹو میک ڈیسیجنز اباؤٹ دیئر جابس، اور امپلائیز کو امپاور کرنا تاکہ وہ اپنی جاب سے ریلیٹڈ ریلیونٹ چیزیں ان کا ڈیسیجنز خود لے سکیں اور ڈیسیجن پینڈنگ نہ ہو، ڈیلے نہ کرے، اور اس ڈیلے کی وجہ سے جو ایفیشنسی متاثر ہوتی ہے فرد کی یا آرگنائزیشن کی اس سے بچا جائے. تو یہ دیز آر دا مینیجریل ایکشن وچ ہیلپ اس to get the ability of customer responsive culture, یا to spread the customer responsive culture in organization with the help of these managerial action taken by the managers. کریٹنگ یہ مینیجریل ایکشن کنٹینیوڈ تھا. اس کے بعد لیڈ بائی کنویئنگ کسٹمر فوکسڈ ویژن اینڈ ڈیمانسٹریٹنگ کمٹمنٹ ٹو کسٹمرس، اور پھر اس کے بعد کنوے کرنا کسٹمر فوکسڈ ویژن کو ٹورڈز دا کسٹمرز اینڈ ڈیمانسٹریٹ اینڈ دی کمٹمنٹ. یہ آپ کو اپنے رویے کے ساتھ، اپنے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ، بیہیویئر کے ساتھ ڈیمانسٹریٹ کرنا ہے اپنے کسٹمرز کو اپنی کمٹمنٹ کہ وی آر ہیئر، وی آر کمیٹڈ ٹو گیو یو میکسیمم facilitation, we are here to listen you, we are here to listen your advices, we are here to excel yourself, we are here to respect yourself. تو جب یہ چیزیں قائم ہو جائیں گی تو اس سے بھی ایک کریٹنگ کسٹمر رسپانسو کلچر جو ہے وہ فروغ پائے گا. اس کے بعد کنڈکٹ پرفارمنس اپریزلز بیسڈ آن کسٹمر فوکسڈ امپلائی بیہیویئر. اس کے بعد کنڈکٹ کریں پرفارمنس اپریزلز کو جو کہ بیس کرے گی کسٹمر فوکسڈ امپلائی بیہیویئر کو. امپلائی کے جو بیہیویئر ہے اس کی وجہ سے جو کسٹمر فوکسڈ بیہیویئر ہوگا اس کی وجہ سے پھر آپ اپنا کنڈکٹ کریں گے تاکہ پرفارمنس اپریزلز آئے. اس کے بعد پرووائڈ آن گوئنگ ریکگنیشن فار امپلائیز who make special effort to please customers. تو پھر آن گوئنگ ریکگنیشن ہے فار امپلائیز، ان کو زیادہ سے زیادہ ریکگنائز کیا جائے ان امپلائیز کو جو کسٹمر فوکسڈ ہیں، جو ایفرٹ کرتے ہیں ٹوورڈز بہتر فنکشننگ آف دی آرگنائزیشن اور ٹیک کیئر آف دی کسٹمرز. تو پھر ان کو پرووائڈ کریں آن گوئنگ ریکگنیشن فار امپلائیز who make special effort to please customers. اس کے بعد اسپریچولیٹی اینڈ آرگنائزیشنل کلچر. تو اسپریچولیٹی اگر ہم دیکھیں کہ اس میں اسپریچولی کیا ورک پلیس اسپریچولیٹی کے مطابق دا ریکوگنیشن دیٹ پیپل ہیو این انر لائف دیٹ نرشز اینڈ از نرشڈ بائی میننگ فل ورک دیٹ ٹیک پلیس ان دا کانٹیکسٹ آف دا کمیونٹی. اب اگر اس فرم کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو دل کی گہرائیوں سے اس کو ایک اسپریچولی دیکھتے ہیں ان ایکٹیویٹیز کو اور اس فرم کے لیے وہ پازیٹیو خیالات رکھتے ہیں اور سوچتے ہیں، تو پھر اس سے یہ نرش کرے گا اور میننگ فل ورک جو ہے اس کے نتیجے میں سامنے آئے گا اور جو کمیونٹی ہے اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائے گی. اور جو اس کے اگر کریکٹرسٹکس دیکھیں، اسٹرانگ سینس آف پرپز ہے، فوکس آن انڈیویجول ڈیولپمنٹ ہے، ٹرسٹ اینڈ اوپننس ہے، امپلائی امپاورمنٹ ہے، ٹالریشن آف امپلائی ایکسپریشنز ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسپریچولیٹی کو اس کے کریکٹرسٹکس کے اندر آتی ہے جس کو ہم نے سامنے رکھنا ہے تاکہ اسپریچولیٹی اور آرگنائزیشن کلچر کا جو کمبینیشن ہے وہ پازیٹیو طور کے اوپر سامنے آئے. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ ہماری آج کی یہ اس حصے کا لیکچر نمبر 22 تھا جو کہ ہم نے دیکھا. اگر اس کو ایک دفعہ پھر ہم گو تھرو کر لیں اور جس کی مدد سے ہم اس کو ریوائز کر لیں تو ہم نے انسٹیٹیوشنلائز کے کانسیپٹ کو پڑھا جس میں وین این آرگنائزیشن ٹیک آن اے لائف آن اٹس اون اپارٹ فرام اٹس آف اٹس ممبر بیکم ویلیوڈ اٹ سیلف اینڈ ایکوائر امورٹیلٹی. آرگنائزیشنل کلچر کو آپ نے دیکھا، اس کے اندر کریکٹرسٹکس ہم نے ڈیئر اسٹوڈنٹس دیکھے. انوویشن، رسک ٹیکنگ کو ہم نے دیکھا، اٹینشن ٹو ڈیٹیل اور آؤٹ کم اورینٹیشنز. تو دیز آر دا کریکٹرسٹکس وچ فلفل دی ریکوائرمنٹ آف آرگنائزیشنل کلچر. اس کے بعد ڈومیننٹ کلچر، سب کلچر،
کور ویلیوز اور اسٹرانگ کلچرز کو دیکھا. جب کور ویلیوز کو اسٹرانگ کلچر کے طور پہ اڈاپٹ کر لیا جائے اور اس کو پرفارم کیا جائے تو وہ آپ کا ایک اسٹرانگ کلچر ڈیولپ ہوگا. کلچر ورسز فارملائزیشن اور آرگنائزیشنل کلچر ورسز نیشنل کلچر کو ڈسکس کیا ڈیئر اسٹوڈینٹس. اور کلچر کیا کر سکتا ہے, تو کلچرز کے جو فنکشن ہوں گے وہ باؤنڈری بٹوین ون آرگنائزیشن ٹو ادرس ڈیفائن ہوگی, سینس آف آئیڈینٹی جو ہو وہ سامنے آئے گی, فیسیلیٹیشن سامنے آئے گی, انہانس کرے گی اسٹیبلٹی اور سوشل سسٹم کو, سرو ایز اے سینس میکنگ اینڈ کنٹرول میکنزم فٹنگ امپلائیز ان دا آرگنائزیشن. اور اس کے بعد کلچر کی لائبلٹی کے طور پہ دیکھیں تو یہ بیریئر ہے ٹوورڈز چینج, بیریئر ٹوورڈز ڈائیورسٹی, بیریئرز ٹو ایکوزیشنز اینڈ مرجر. اور پھر اس کے بعد فاؤنڈرز کی بات ہوئی کہ وہ کلچرز کو کس طرح وہ شروع کرتا ہے, تو فاؤنڈر جو ہے وہ ہائر کرتا ہے ایسے لوگوں کو جو اس کے اپنی سوچ اور ذہن کے مطابق ہو اور ایگزیکیوٹ اس کے مطابق کریں, اور پھر اس طرح آگے یہ سلسلہ چلتا ہے. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈینٹس کلچر کو الائیو رکھنے کے لیے سلیکشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ٹاپ مینجمنٹ جو ہے وہ بڑا پارٹ پلے کر سکتی ہے, اور سوشلائزیشن کا جو پروسیس ہے یہ آپ کے کلچر کو زندہ رکھے گا. تو سٹیجز میں سوشلائزیشن پروسیس کی جو سٹیجز ہوں گی, پری ارائیول سٹیج کہ جب آپ ابھی وہ امپلائی ہائر آیا نہیں ہے تو وہ آپ نے اسٹیج کے اوپر کس طرح ایگزیکیوٹ کرنا ہے. انکاؤنٹر سٹیج جب آئے گی تو اس کو کس طرح, اور میٹامورفوسس سٹیج ہے جس کے مطابق وہ امپلائی آئے گا, چینج کو ایڈجسٹ کرے گا, ایکسیپٹ کرے گا اور اس ورک گروپ کے ساتھ اکارڈنگ ٹو دی ریکوائرمنٹ کرے گا. اور پھر ڈیئر اسٹوڈنٹ ہاؤ امپلائی لرن کلچر, تو سٹوریز کے ذریعے وہ لرن کرے گا, ریچولز جو وہاں پہ ترتیب دی جاتی ہیں پرفارم کی جاتی ہیں اس کے ذریعے سیکھے گا, میٹیریل سمبلس کے ذریعے سیکھے گا اور لینگویج کے ذریعے سیکھے گا. تو پھر ایتھیکل آرگنائزیشنل کلچر کو اگر کریٹ کرنا ہو تو کریکٹرسٹک آرگنائزیشنل ڈیولپ ہائی ایتھیکل سٹینڈرڈس کو ایڈجسٹ کرنا ہوگا. مینیجریل پریکٹس جو ہوں گی پروموٹ کرے گی ایتھیکل کلچر کو, بینگ ویزیبل رول ماڈل, اس کو ایک ویزیبل رول ماڈل کے طور پر اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے تاکہ اس کلچر کی ایتھیکل کلچر کی پروموشن ہو سکے. پرووائڈ ایتھیکل ٹریننگ کو دیکھے گا, ریوارڈنگ ایتھیکل ایکٹس کو, اور پرووائڈ پروٹیکٹیو میکنزم ایسا کرے گا کہ وہ پروٹیکٹ کریں اس میکنزم کو. پھر ہم نے کی ویریبلس کو دیکھا دیٹ شیپس کسٹمر ریسپانس کلچرز, تو اس میں مختلف چیزیں آئیں کہ ٹائپ آف امپلائی ہائرڈ بائی دی آرگنائزیشن یہ شیپ دیں گے, لو فارملائزیشن دیں گے, دا فریڈم ٹو میٹ کسٹمر سروسز ریکوائرمنٹ ہوگا, گڈ لسننگ اسکلز جو ہوں گی ٹو انڈرسٹینڈ کسٹمر میسیجز. بیسیکلی یہاں کسٹمر رسپانس کو ڈسکس کیا, اس کے مطابق کسٹمر رسپانس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے جس کی مدد سے ہمیں جو ہے جس کا ہمیں خیال رکھنا ہے. مینیجریل ایکشن جو آپ لیں گے, پرسنالٹی امپلائی ود پرسنالٹی اینڈ ایٹیٹیوڈ, کیونکہ آپ نے سلیکٹ کرنے ایسے لوگ جن کی پرسنالٹی اور ایٹیٹیوڈ جو پازیٹیو ہو, کنسسٹنٹ ہو اور وہ ہائی سروسز کی اورینٹیشن کی طرف جائیں. ٹرین کریں گے, سوشلائز کریں گے کرنٹ امپلائیز کو ٹو بی مور کسٹمر فوکس, چینج آرگنائزیشنل اسٹرکچر ٹو گیو امپلائی مور کنٹرول, empower employees to make decision about their jobs. So these are the things which we discussed in detail to get the concept of organizational culture, or in the light of that concept it has been found that cultures plays a very important role towards the better functioning of the organization, and culture plays a very important role to set a trends towards customer responsive behaviors and the things like that. تو dear students یہ تھا آج کا لیکچر. امید ہے آپ نے بڑے توجہ سے اس کو سنا ہوگا اور اس کے جو کی کانسیپٹس ہیں اس کو نوٹ کیا ہوگا. ان کی کانسیپٹس کو مزید ایکسپلور کریں, لٹریچر کو ریویو کریں تاکہ آپ بہتر طریقے سے اس کو جو ہے وہ لے کے چل سکیں. اس امید کے ساتھ کہ ہمارا یہ لیکچر جو ہے بہت ایک فروٹفل حیثیت رکھے گا اور آپ اس کو بہتر طریقے سے پڑھیں گے. آئندہ آنے والے لیکچروں میں ہم آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی. آپ کا انسٹرکٹر ڈاکٹر جمشید احمد آپ سے اجازت جاتا ہے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.